بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے کہانی عمرو اور سر کٹا شیطان۔ طلسم ہوشربا کا شہنشاہ افراسیاب اپنے خاص دربار میں موجود تھا۔ اس وقت دربار میں عمرو عیار کے بارے میں بات چیت ہو رہی تھی، کیونکہ انہیں تقریباً ساری دنیا سے اطلاعات مل رہی تھیں کہ عمرو عیار اپنی عیاری کی مدد سے دنیا بھر میں موجود جادوگروں اور ان کے دیوں اور جنوں کو ہلاک کرتا جا رہا ہے۔ اسی لیے وہ سب عمرو عیار کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے۔ کچھ کا خیال تھا کہ عمرو عیار صرف خوشامدی آدمی ہے جو خوشامد کو عیاری کے نام دے کر دوسروں کو بیوقوف بنا لیتا ہے، جبکہ وہ خود انتہائی احمق آدمی ہے اور اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ جبکہ کچھ کا خیال تھا کہ عمرو عیار بے حد عقل مند، عیار اور چالاک آدمی ہے، اسے ہلاک کرنا ناممکن ہی نہیں۔ دونوں طرف کے درباری اپنی اپنی بات پر ڈٹے ہوئے تھے، جبکہ شہنشاہ افراسیاب خاموش بیٹھے سب کی باتیں سن رہے تھے۔ جب ان کے درمیان کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تو شہنشاہ افراسیاب نے اپنا ہاتھ اٹھایا تو سب خاموش ہو گئے۔ ہم عمرو عیار کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ یہ شخص بیک وقت احمق بھی ہے اور حد درجہ عقل مند بھی۔ احمق ان کے معنوں میں کہ یہ حد درجہ زیادہ دولت کا لالچی اور پجاری ہے اور دولت کی نظروں سے ہی دوسروں کو دیکھتا ہے، جبکہ عقل مند ان معنوں میں کہ اسے ہمیشہ عین وقت پر ایسی عیاریاں سوجھ جاتی ہیں کہ دوسرا حیران رہ جاتا ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے کہ عمرو اکثر خوشامد کو ہی عیار کہتا ہے، لیکن خوشامد بھی یہ انتہائی عیارانہ انداز میں کرتا ہے کہ اس طرح کے دوسرے کو قطعاً اس بات پر یقین ہی نہیں آتا کہ عمرو سچ کہہ رہا ہے یا خوشامد کر رہا ہے۔ اور جہاں تک اسے ہلاک کرنے کی بات ہے تو ہم نے بھی اسے ہلاک کرنے کی بے حد کوشش کی ہے اور انتہائی طاقتور اور عیار جادوگروں نے بھی، لیکن وہ ہلاک نہ ہو سکا۔ شہنشاہ نے کہا، اگر آپ اجازت دیں شہنشاہ سلامت تو میں یہ کام آسانی سے کر سکتا ہوں۔ ایک بوڑھے جادوگر نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، نہیں باشوکی جادوگر، یہ تمہارا کام نہیں ہے، وہ تمہیں ہلاک کر دے گا، شہنشاہ نے کہا اور بوڑھا جادوگر بیٹھ گیا۔ ہم نے اس سے نپٹنے کے لیے ایک نئی ترکیب سوچی ہے اور یہ ہے کہ اسے طلسم ہوشربا میں دوستانہ انداز میں طلب کیا جائے اور پھر اس سے بات کی جائے کہ وہ ایک ہی بار جتنی دولت چاہے لے لے، لیکن آئندہ وہ کسی جادوگر کو ہلاک نہ کرے۔ مجھے یقین ہے کہ جب وہ اپنے سامنے ہیرے جواہرات کے ڈھیر دیکھے گا تو لازماً اس کی لالچی طبیعت اس وعدے پر آمادہ ہو جائے گی۔ اس طرح آئندہ سے جادوگر اس کے ہاتھوں ہلاک ہونے سے بچ جائیں گے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا، لیکن شہنشاہ سلامت، کیا وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا؟ ایسا نہ ہو کہ وہ دولت بھی حاصل کر لے اور وعدہ بھی پورا نہ کرے۔ ایک درباری نے کہا، نہیں، مسلمان ہمیشہ اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ اول تو وہ وعدہ نہیں کرتے، اگر وعدہ کر لیں تو پھر اسے ہر صورت میں پورا کرتے ہیں، کیونکہ ان کے دین کا حکم ہے۔ اسی لیے ہمیں یقین ہے کہ خواجہ عمرو نے اگر وعدہ کر لیا تو پھر وہ اسے ہر صورت میں پورا کرے گا۔ شہنشاہ افراسیاب نے جواب دیتے ہوئے کہا، شہنشاہ سلامت نے اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے واقعی بہترین ترکیب سوچی ہے۔ عمرو فطرتاً انتہائی لالچی آدمی ہے۔ دولت کو دیکھ کر اس کی بے اختیار رال بہک اٹھتی ہے۔ وہ پیشگی انعام لیے بغیر کسی مہم پر سرے سے جاتا ہی نہیں۔ لیکن یہ بات بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں، واقعی وہ عیار آدمی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ ایسا وعدہ کر کے ہمیں چکر دے جائے کہ بعد میں اس وعدے سے ہمیں کوئی فائدہ نہ پہنچے۔ ایک درباری نے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں واقعی تمہاری بات درست ہے، وہ ایسا ہی آدمی ہے۔ ایک ایک لفظ کو پکڑنے والا اور پھر اس کے سردار امیر حمزہ کی بھی یہی خواہش ہے کہ وہ اپنی عیاریوں سے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے بڑے بڑے اور انتہائی طاقتور جادوگروں کو ہلاک کرتا رہے۔ اس طرح دراصل ہماری طاقت کمزور ہوتی ہے اور سردار امیر حمزہ کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے لا محالہ عمرو اپنی طرف سے ایسی کوشش کرے گا
کہ وہ ایسے الفاظ میں وعدہ کرے جس سے آسانی سے مکر سکے، لیکن ہم اسے ایسا وعدہ لیں گے کہ پھر اسے اپنے وعدے سے بھاگنے کی کوئی گنجائش نہ ملے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ سب نے اس کی تاکید کی اور شہنشاہ افراسیاب نے ایک خاص سفیر خواجہ عمرو عیار کو دعوت دینے کے لیے بھجوا دیا اور اس کے ساتھ ہی دربار ختم کر دیا۔ عمرو اپنے مکان کے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ طویل عرصے سے اسے کوئی مہم نہیں ملی، اور چونکہ اسے مہم نہیں ملی اسی لیے اسے دولت بھی نہیں ملی، کیونکہ اس کے پاس تو دولت صرف اپنی مہموں سے ملنے والے انعامات سے ہی اکٹھی ہوتی ہے، ورنہ سردار امیر حمزہ کی طرف سے اسے جو کچھ ملتا اس پر تو اس کی بیوی چاند تارہ قبضہ کر لیتی تھی، اور اس میں سے کچھ بھی نہ ملتا تھا، بلکہ الٹا چاند تارہ گھر کے اخراجات اور مہمان نوازی کا کہہ کر اس سے ہر ماہ کچھ نہ کچھ وصول کر لیا کرتی تھی۔ یہ ٹھیک تھا کہ خواجہ عمرو کے پاس اس قدر دولت ہے کہ اگر اسے کھانا بھی شروع کر دیتا تب بھی کم از کم اس کی زندگی تو اس سے ختم نہ ہو سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی طبیعت میں کچھ ایسا لالچ بھرا ہوا تھا کہ اگر کچھ دنوں کے لیے اسے مزید دولت کمانے کا موقع ملتا تو وہ بے چین ہو کر اداس ہو جایا کرتا تھا۔ اب بھی وہ کمرے میں اداس بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ کس طرح مزید دولت کمانے کا بندوبست کرے کہ اچانک کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کا ملازم اندر داخل ہوا۔ خواجہ سردار امیر حمزہ کا ملازم خاص جوش حاضر ہونے کی اجازت چاہتا ہے، ملازم نے موزبانہ لہجے میں کہا تو عمرو اس وقت سردار امیر حمزہ کے ملازم کی آمد کا سن کر بے اختیار چونک پڑا۔ بلاؤ اسے، عمرو نے کہا تو ملازم سر ہلاتا ہوا واپس چلا گیا۔ چند لمحوں بعد سردار امیر حمزہ کا خاص ملازم جوش کمرے میں داخل ہوا اور اس نے عمرو کو سلام کیا۔ کیا بات ہے جوش، کیسے آنا ہوا اس وقت؟ عمرو نے پوچھا۔ سردار نے آپ کو خیمے خاص میں طلب فرمایا ہے، جوش نے موزبانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ مجھے تفصیل کا علم نہیں ہے خواجہ عمرو، بس اتنا معلوم ہے کہ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ افراسیاب کا کوئی خاص ایلچی آیا ہوا ہے۔ جوش نے جواب دیا تو عمرو بے اختیار اچھل پڑا۔ شہنشاہ افراسیاب کا ایلچی؟ لیکن کیوں؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم خواجہ، بس سردار نے آپ کو طلب کیا ہے، جوش نے کہا۔ ٹھیک ہے، تم چلو، میں لباس تبدیل کر کے آ رہا ہوں، خواجہ عمرو نے کہا، اور جوش سلام کر کے واپس چلا گیا تو عمرو نے لباس تبدیل کیا اور پھر اپنے مکان سے نکل کر وہ سردار امیر حمزہ کے خیمہ خاص کی طرف چل پڑا۔ جب وہ خیمے میں داخل ہوا تو اس نے سردار امیر حمزہ کے بائیں ہاتھ ایک کرسی پر ایک بوڑھے آدمی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ وہ اسے پہچانتا تھا، یہ طلسم ہوشربا کا ایلچی تھا، لیکن یہ طلسم ہوشربا میں نہ رہتا تھا اور نہ ہی جادوگر تھا، اسی لیے شہنشاہ افراسیاب نے اس بوڑھے ایلچی کو مقرر کر رکھا تھا۔ یہ بوڑھا بے حد ہوشیار اور عقل مند آدمی تھا، اسی لیے وہ سفارت کے فرائض بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتا تھا۔ اس کا نام ابو عبداللہ تھا۔ عمرو نے اندر داخل ہو کر سردار امیر حمزہ کے ساتھ ساتھ ابو عبداللہ کو بھی سلام کیا اور پھر وہ دائیں طرف رکھی ہوئی خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ خواجہ عمرو، ابو عبداللہ شہنشاہ افراسیاب کا ایلچی بن کر آیا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ شہنشاہ افراسیاب خواجہ عمرو سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، سردار امیر حمزہ نے کہا تو عمرو بے اختیار چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر انتہائی حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ دوستی؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ میری جادوگروں کے شہنشاہ سے کیسے دوستی ہو سکتی ہے؟ عمرو نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ خواجہ عمرو، اس دوستی میں تمہیں کسی بات پر اس وقت تک پابند نہیں کیا جائے گا جب تک تم خود کوئی پابندی اپنے آپ پر لاگو نہ کر لو، اور پھر اسلام بھی تو یہی کہتا ہے کہ جو دوستی کی دعوت دے اس کی دعوت کو ٹھکرانا نہیں چاہیے، ابو عبداللہ نے کہا۔ لیکن یہ بیٹھے بٹھائے شہنشاہ افراسیاب کو مجھ سے دوستی کا خیال کیسے آ گیا؟ اس کی تہ میں اصل بات کیا ہے؟ عمرو نے کہا۔
سردار امیر حمزہ نے بھی یہی بات پوچھی ہے۔ مجھے تفصیل کا تو علم نہیں ہے، البتہ اتنا معلوم ہے کہ شہنشاہ کے درباریوں نے شہنشاہ پر زور دیا کہ ہم نے مسلمانوں سے بہت جنگیں لڑی ہیں اور ہر جنگ میں مسلمان ہی فتح یاب ہوئے ہیں، اسی لیے اب مسلمانوں سے دوستی کر لینی چاہیے۔ اور پھر سب نے متفقہ فیصلہ کیا کہ پہلے خواجہ عمرو سے دوستی کی جائے اور پھر خواجہ عمرو کے ذریعے سردار امیر حمزہ اور دوسرے مسلمان سرداروں سے دوستی کی جائے، کیونکہ سب کا یہی خیال ہے کہ جب خواجہ عمرو کو ہم جادوگروں پر اعتماد ہو جائے گا تو پھر سردار امیر حمزہ کو بھی ہم پر اعتماد ہو جائے گا۔ ابو عبداللہ نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن دوستی کا مطلب تو یہ ہوگا میں پھر کسی جادوگر کے خلاف مہم سر انجام نہ دے سکوں گا۔ عمرو نے کہا، نہیں، ایسی کوئی شرط نہیں ہوگی۔ ہاں، تم نے خود اپنے طور پر اس شرط کو اپنے اوپر عائد کیا تو تب دوسری بات ہوگی۔ ابو عبداللہ نے کہا، میں کیوں یہ شرط اپنے اوپر لاگو کروں گا؟ عمرو نے کہا، تو پھر تمہیں اس دوستی پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ ابو عبداللہ نے ماہر سفیر کی طرح کہا اور عمرو نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اگر سردار امیر حمزہ اجازت دیں گے تو میں اپنی رضامندی دے دیتا ہوں، ورنہ خواجہ نہیں۔ عمرو نے کہا، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، لیکن شرط وہی ہے کہ تم کوئی ایسا وعدہ نہیں کرو گے یا ایسی شرط قبول نہیں کرو گے جس سے تم پابند ہو سکو۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، سردار، ظاہر ہے میں ایسا وعدہ کیسے کر سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا، تو ٹھیک ہے، پھر ہماری طرف سے اجازت ہے۔ سردار امیر حمزہ نے کہا، اس دوستی کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ عمرو نے ابو عبداللہ سے پوچھا۔ شہنشاہ نے تمہیں طلسم ہوشربا میں آنے اور اس کے دربار میں شامل ہونے کی دعوت دی ہے۔ یہ ہے دعوت نامہ، جب تم اسے سرحد پر دکھاؤ گے تو تمہیں دربار میں پہنچا دیا جائے گا۔ ابو عبداللہ نے کہا اور ایک دعوت نامہ خواجہ عمرو کی طرف بڑھا دیا، اور خواجہ عمرو نے دعوت نامہ لے کر طلسم ہوشربا میں آنے کی حامی بھر لی، اور ابو عبداللہ کے چہرے پر اطمینان کے تاثرات ابھر آئے۔ ظاہر ہے اس کی سفارت کامیاب رہی تھی اور اب اسے اس کامیابی پر بہت بڑا انعام بھی مل سکتا تھا، اسی لیے وہ خوش بھی تھا اور مطمئن بھی۔ شہنشاہ افراسیاب اپنے محل کے ایک کمرے میں موجود تھے کہ غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ کیا بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے چونک کر اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ملکہ تورانیہ حاضری کی اجازت چاہتی ہیں، غلام نے کہا۔ اجازت ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ ملکہ تورانیہ شہنشاہ افراسیاب کی بیوی تھی، جسے شہنشاہ نے ملکہ تورانیہ کا خطاب دیا ہوا تھا۔ ویسے بھی اس ملکہ کا تعلق ملک تورانیہ سے ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ تورانیہ اندر داخل ہوئی اور اس نے شہنشاہ کو سلام کیا۔ آؤ ملکہ، بیٹھو۔ آج خلاف توقع اس وقت تم نے حاضری کی اجازت طلب کی ہے، کیا کوئی خاص بات ہے؟ شہنشاہ افراسیاب نے پوچھا۔ شہنشاہ، مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے عمرو عیار کو دوستی کی دعوت دی ہے اور عمرو ایک دو روز میں یہاں آ رہا ہے، ملکہ نے موزبانہ لہجے میں کہا۔ ہاں، تمہیں درست اطلاع ملی ہے، لیکن تم اس معاملے میں کیوں دلچسپی لے رہی ہو؟ شہنشاہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہنشاہ، آپ کو تو معلوم ہے کہ میری بہن کو سر کٹے شیطان دیو نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور ہم چاہتی ہیں کہ اپنی بہن کو اس سر کٹے شیطان دیو کے قبضے سے آزاد کرائیں، اور ہمارا خیال ہے کہ عمرو اگر آمادہ ہو جائے تو ایسا ممکن ہے۔ اگر آپ اجازت دیں تو ہم عمرو سے ملاقات کر کے اس سے درخواست کر لیں۔ ملکہ تورانیہ نے کہا، یہ سر کٹا شیطان دیو واقعی ایسی طاقت کا مالک ہے کہ ہمارا جادو بھی اس پر اثر نہیں کرتا، اور ہمیں معلوم ہے کہ عمرو اگر چاہے تو اس سر کٹے شیطان کا خاتمہ کر سکتا ہے، اور چونکہ وہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اس کے پاس شیطانی طاقتیں ہیں، اسی لیے ہماری طرف سے اجازت ہے۔ شہنشاہ افراسیاب نے کہا تو ملکہ تورانیہ بے حد خوش ہو گئی۔ آپ عمرو کو یہاں کیوں بلوا رہے ہیں؟ ملکہ نے پوچھا، تو شہنشاہ نے اسے دربار میں ہونے والی ساری بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، یہ اچھا اقدام، ورنہ یہ عمرو تو ایک ایک کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا۔
ملکہ نے کہا، اور پھر وہ شہنشاہ سے اجازت لے کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس کے باہر جانے کے بعد شہنشاہ نے تالی بجائی تو ایک غلام اندر داخل ہوا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ سردار جارش کو بلاؤ، شہنشاہ نے کہا تو غلام سلام کر کے واپس چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد ایک بوڑھا آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے اندر آ کر سلام کیا۔ بیٹھو سردار جارش، شہنشاہ نے کہا تو سردار جارش سلام کر کے ایک کرسی پر موزبانہ انداز میں بیٹھ گیا۔ سردار جارش، جیسا کہ تمہیں معلوم ہے کہ امرو عیار 2 روز بعد ہماری دعوت پر طلسم ہوشربا میں آنے والا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس بار اسے اس انداز میں جکڑ لیا جائے کہ آئندہ کے لیے اس کے شر سے دنیا کے تمام جادوگروں کو نجات مل جائے، اور ہمیں معلوم ہے کہ تم طلسم ہوشربا میں سب سے عقل مند سردار ہو، اسی لیے ہماری خواہش ہے کہ خواجہ امرو عیار سے تم ہی بات چیت کرو اور تم ہی اسے معاہدہ کرو۔ شہنشاہ نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی شہنشاہ حضور، میں امرو کو اس طرح پابند کر دوں گا کہ آئندہ کے لیے اس سے کسی جادوگر کو کوئی نقصان نہ ہوگا۔ سردار جارش نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن ابھی ملکہ تورانیہ ہماری خدمت میں حاضر ہوئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بہن سرکٹے شیطان دیو کے قبضے میں ہے، اور وہ چاہتی ہیں کہ اس سرکٹے شیطان دیو کا خاتمہ امرو سے کرائیں، اور ہم نے اسے اجازت دے دی ہے۔ تم نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ امرو کو صرف جادوگروں کے خلاف پابند کیا جائے، شیطانی طاقتیں رکھنے والے دیو، جنوں اور انسانوں کے خلاف نہیں۔ شہنشاہ نے کہا، حکم کی تعمیل ہوگی شہنشاہ حضور، سردار جارش نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتے ہو، شہنشاہ نے اسے اجازت دیتے ہوئے کہا، اور سردار اٹھا اور سلام کر کے واپس چلا گیا۔ اب شہنشاہ کے چہرے پر گہرے اطمینان کے تاثرات ابھر آئے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ سردار جارش بے حد عقل مند آدمی ہے، اسی لیے وہ امرو کی عیاریوں کا صحیح انداز میں مقابلہ کر سکے گا۔ خواجہ امرو قریبی جنگل میں پہنچا، اور پھر اس نے زنبیل میں بولنے والی گڑیا نکالی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ شہنشاہ فراسیاب نے مجھے کیوں دوستی کی دعوت دی ہے، اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ امرو نے کہا، خواجہ امرو کو بتایا جاتا ہے کہ شہنشاہ فراسیاب اور اس کے درباریوں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں تمہاری منہ مانگی دولت دی جائے، اور ساتھ ہی تم سے معاہدہ کیا جائے کہ تم آئندہ دنیا کے کسی جادوگر کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرو گے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں تو یہ شرط تسلیم نہیں کر سکتا۔ امرو نے کہا، اس بات کا انحصار تم پر ہوگا، لیکن خواجہ امرو، یہ بتا دوں کہ اگر معاہدہ کرنے کے بعد تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر تمہاری زنبیل میں موجودہ مقدس چیزیں مجھ سمیت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بیکار ہو جائیں گی، اور تمہاری تمام دولت بھی غائب ہو جائے گی، اور تم مفلس اور غریب ہو جاؤ گے۔ اسی لیے جو معاہدہ بھی کرنا سوچ سمجھ کے کرنا۔ بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو امرو نے اسے زنبیل میں ڈال دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے، لیکن میں نے تو دعوت نامہ قبول کر لیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا، وہ مجھ سے زبردستی تو نہیں کر سکتے، امرو نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے اپنی جوتیاں اتار کر زنبیل میں ڈال لیں اور سنہری چپلیں نکال کر پہن لیں۔ سنہری چپلوں، مجھے طلسم ہوشربا کی سرحد پر پہنچا دو، امرو نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے احساس ہوا اس کے قدموں کے نیچے ٹھوس زمین غائب ہو گئی۔ پھر چند لمحوں بعد جب اسے دوبارہ احساس ہوا کہ وہ ٹھوس زمین پر کھڑا ہے تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ زمین سے آسمان تک بلند ہوتی ہوئی آگ کی دیوار کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ یہ دیوار طلسم ہوشربا کی سرحد کی نشانی تھی۔ بغیر اجازت کوئی بھی اس دیوار کو پار نہ کر سکتا تھا، لیکن امرو کے پاس تو اجازت نامہ تھا۔ اس نے زنبیل میں سے اجازت نامہ نکالا اور آگے بڑھ کر اس نے اس اجازت نامے کو اس آگ میں پھینک دیا۔ اجازت نامہ آگ میں غائب ہو گیا۔ چند لمحوں بعد آگ کی دیوار درمیان سے پھٹی
اور ایک موٹا تازہ جادوگر باہر آ گیا۔ خوش آمدید خواجہ عمرو، میں سرحد کا محافظ خوشاک جادوگر ہوں، میں تمہارے استقبال کے لیے حاضر ہوں، تشریف لاؤ۔ اس جادوگر نے باہر آ کر بڑے موزبانہ انداز میں کہا اور اس کے ساتھ ہی اپنا سر جھکا دیا، اور عمرو اپنے اسی انداز میں تعظیم ہوتے دیکھ کر بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جب بھی طلسم ہوشربا آتا تھا تو جادوگروں کا رویہ اس سے انتہائی سخت ہوتا تھا، لیکن اس بار تو خوشاک جادوگر اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ شکریہ خوشاک جادوگر، میں شہنشاہ افراسیاب سے تمہاری تعریف کروں گا، خواجہ عمرو نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تو خوشاک جادوگر اور زیادہ جھک گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ عمرو خوشاک جادوگر کے ساتھ چلتا ہوا آگے بڑھا۔ جب وہ دیوار کو پار کر کے دوسری طرف گیا تو وہاں زمین پر ایک خوبصورت تخت رکھا ہوا تھا۔ اس تخت پر بیٹھ جاؤ خواجہ عمرو، یہ تخت تمہیں شہنشاہ کے دربار میں پہنچا دے گا، وہاں سب تمہاری آمد کے منتظر ہیں، اور یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے ساتھ دوستی ہونے کی بنا پر پورے طلسم ہوشربا میں جشن منایا جا رہا ہے، خوشی کے شادیانے بج رہے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آج طلسم ہوشربا میں عید ہو۔ خوشاک جادوگر نے کہا تو عمرو اور بھی خوش ہو گیا۔ وہ جلدی سے تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے تخت پر بیٹھتے ہی تخت اڑن کلین کی طرح ہوا میں اٹھتا چلا گیا، اور پھر مناسب بلندی پر پہنچ کر وہ آگے بڑھنے لگا۔ عمرو اطمینان سے تخت پر بیٹھا ہوا تھا، اور پھر راستے میں اس نے واقعی جادوگر عورتوں، مردوں اور بچوں کو خوشی سے ناچتے ہوئے دیکھا۔ ان سب نے اپنے گھروں، بازاروں اور گلی کوچوں کو جھنڈیوں سے آراستہ کیا ہوا تھا، اور واقعی یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے آج وہاں عید ہو۔ خواجہ عمرو کا اڑن تخت جہاں جہاں سے گزر رہا تھا، وہاں کے سب جادوگر اس کے سامنے جھکتے جا رہے تھے، اور سب نے مل کر طلسم ہوشربا کا دوست خواجہ عمرو عیار زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور عمرو کی حالت تو دیکھنے والی ہو گئی تھی۔ خوشی سے وہ پھول کر کپا ہو گیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے طلسم ہوشربا کا شہنشاہ بن گیا ہو۔ اور تھوڑی دیر بعد جب تخت دربار کے ایک چھوٹے سے باغ میں اترا تو وہاں 4 انتہائی خوبصورت جادوگر عورتیں اس کے استقبال کے لیے موجود تھیں۔ خوش آمدید خواجہ عمرو، ہم آپ کی کنیزیں ہیں اور آپ کے حکم کی تعمیل ہم پر فرض ہے، آئیے ہمارے ساتھ۔ ان چاروں نے اس کے سامنے جھکتے ہوئے کہا، لیکن ہم نے تو شہنشاہ کے دربار میں جانا ہے، وہ ہمارے منتظر ہیں۔ خواجہ عمرو نے کہا، آپ عظیم خواجہ عمرو ہیں، آپ یقیناً اتنا طویل سفر کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے، اسی لیے آپ کچھ دیر آرام کر لیں۔ شہنشاہ اور اس کے درباری اگر انتظار کر رہے ہیں تو کرتے رہیں، اور عظیم آدمی کا انتظار ہوتا رہتا ہے۔ ایک عورت نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا تو خواجہ عمرو کی حالت دیکھنے والی ہو گئی۔ اسے سمجھ نہ آتی تھی کہ آخر وہ کس طرح خوشی کا اظہار کرے۔ پھر وہ چاروں عورتیں اسے اپنے ساتھ قریب ہی ایک چھوٹی لیکن انتہائی خوبصورت عمارت کے کمرے میں لے گئیں۔ ایک عورت نے خواجہ عمرو کی جوتیاں اتاریں، دوسری نے اس کی پگڑی، پھر اسے ایک انتہائی آرام دہ بستر پر لٹا دیا گیا، اور پھر ایک عورت نے خواجہ عمرو کا سر دبانا شروع کر دیا، جبکہ دوسری اس کے پیر دبا رہی تھی، جبکہ ایک عورت نے انتہائی خوبصورت انداز میں اس کے سامنے ناچنا شروع کر دیا، جبکہ چوتھی نے مشروب لا کر خواجہ عمرو کے سامنے پیش کیا۔ یہ شراب تو نہیں ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ نہیں خواجہ عمرو، یہ اناناس کا رس ہے، اس عورت نے بڑے لاڈ بھرے لہجے میں کہا، اور عمرو اور زیادہ خوش ہو گیا، کیونکہ اناناس کا رس تو اس کا پسندیدہ مشروب تھا۔ پھر ناچتی ہوئی عورت اس کے ساتھ ہی اس کے سر پر ہونے والی مالش اور پیروں پر ہونے والی مالش اسے واقعی بدمست کر دیا تھا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا تھا جیسے وہ دنیا کا سب سے بڑا اور اہم آدمی ہو، اور پھر اسے نیند سی آنے لگ گئی۔ لیکن اسی لمحے ایک غلام اندر داخل ہوا، اور اس نے خواجہ عمرو کے سامنے انتہائی موزبانہ انداز میں درخواست پیش کی کہ شہنشاہ افراسیاب اپنے درباریوں سمیت
اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ تو خواجہ امرو اٹھا، حالانکہ اس کا دل اٹھنے کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ اس نے اپنی پگڑی سر پر رکھی، جوتیاں پہنی اور زنبیل کو کاندھے پر لٹکا کر وہ ان چاروں خوبصورت عورتوں کے ساتھ چلتا ہوا دربار کی طرف بڑھ گیا۔ جب وہ دربار میں داخل ہوا تو شہنشاہ سمیت سارے درباری اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور پورا دربار خواجہ امرو یار زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھا۔ خواجہ امرو کو تو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے پیر زمین پر ہی نہ پڑے ہوں بلکہ وہ ہوا میں اڑ رہا ہو۔ شہنشاہ افراسیاب نے بھی انتہائی گرم جوشانہ انداز میں اس کا استقبال کیا اور خلاف توقع اسے اپنے تخت پر ہی بٹھا لیا۔ اب تو امرو کی واقعی خوشی کی انتہا نہ رہی، کیونکہ طلسم ہوشربا کے شہنشاہ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنا اتنا بڑا اعزاز تھا کہ جو آج تک کسی بڑے سے بڑے اور طاقتور سے طاقتور جادوگر کو بھی حاصل نہیں ہوا تھا۔ خواجہ امرو، ہم چاہتے ہیں کہ تم سے دوستی کی جائے اور تمہیں انعامات دیے جائیں، شہنشاہ نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے حکم دیا کہ طلسم ہوشربا کا تمام خزانہ یہاں ڈھیر کر دیا جائے۔ پھر تو بے شمار غلام خزانے کے صندوق اٹھائے وہاں پہنچ گئے اور خزانہ ڈھیر کرنا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ہیرے، جواہرات، سونے کے سکے اور اشرفیوں وغیرہ کے کئی پہاڑ کھڑے ہو گئے۔ امرو کی آنکھیں اتنا بڑا خزانہ دیکھ کر حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ اس کے تو تصور میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا خزانہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی زنبیل میں جو خزانہ موجود تھا اور جس پر خواجہ امرو یار فخر کرتا رہتا تھا، وہ اس خزانے کی کروڑوں حصوں کے برابر بھی نہ تھا۔ یہ سارا خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے خواجہ امرو؟ اچانک شہنشاہ افراسیاب کی آواز خواجہ امرو کے کانوں میں پڑی اور خواجہ امرو بے اختیار اچھل پڑا۔ کیا واقعی؟ کیا یہ تمام خزانہ مجھے مل سکتا ہے؟ امرو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ہاں خواجہ امرو، یہ تمام خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے، تم اس کے مالک و مختار بن سکتے ہو، بشرطیہ کہ تم ہم سے دوستی کر لو۔ شہنشاہ نے کہا، میں ضرور دوستی کروں گا، بلکہ میں نے دوستی کر لی، آپ یہ خزانہ مجھے دے دیں۔ امرو نے ہکلاتے ہوئے لہجے میں کہا، ایسے نہیں خواجہ امرو، دوستی کو قائم رکھنے کے لیے چند شرائط ہوں گی اور یہ شرائط ہمارا سردار جارش طے کرے گا۔ شہنشاہ نے کہا، یہ کوئی ایسی شرائط نہیں ہے خواجہ امرو کہ جس پر تمہیں کوئی پریشانی ہو، انتہائی سادہ اور آسان شرائط ہیں۔ ایک طرف بیٹھے ہوئے بڑے سردار جارش نے کہا تو امرو اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کیا شرائط ہیں؟ امرو نے کہا، پہلی شرط تو یہ ہے کہ شہنشاہ کی ملکہ تورانیہ بہن کو ایک سرکٹے شیطان دیو نے اپنے قبضے میں کر رکھا ہے، اور شہنشاہ چاہتے ہیں کہ تم اس سرکٹے شیطان کو ہلاک کر کے اس کے قبضے سے ملکہ تورانیہ کی بہن کو آزاد کراؤ۔ اور دوسری شرط اس سے بھی آسان، لیکن یہ اس وقت بتائی جائے گی جب تم یہ پہلی شرط پوری کر دو گے۔ سردار جارش نے کہا، کل کتنی شرائط ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ بس 2 شرائط ہیں، سردار جارش نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں ابھی جا کر سر کٹے شیطان کا خاتمہ کرتا ہوں اور پھر واپس آتا ہوں، امرو نے کہا، اور تخت سے نیچے اترا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا دربار سے باہر آ گیا۔ اس کے دماغ میں طلسم ہوشربا کا خزانہ گھوم رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس خزانے کو حاصل کر لے۔ چنانچہ وہ باغ میں آیا اور پھر اسی اڑن تخت پر بیٹھ کر وہ طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر آ گیا۔ سرحد سے باہر آ کر اس نے سنہری چپلیں پہن لیں اور انہیں حکم دیا کہ وہ اسے اس جگہ پہنچا دیں جہاں سر کٹا شیطان دیو رہتا ہے۔ پھر چند لمحوں بعد جب اس نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا کہ وہ ایک چٹیل میدان میں کھڑا تھا۔ سامنے ہی ایک چھوٹی سی عمارت تھی۔ ابھی امرو اس عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا کہ اچانک اس میں سے ایک خوبصورت عورت چیختی اور روتی ہوئی اور بچاؤ بچاؤ کہتی ہوئی نکلی اور سیدھی امرو کی طرف آ گئی۔ اس کے پیچھے ایک قوی ہیکل دیو باہر آ گیا جو امرو کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ تم کون ہو اور یہ دیو کون ہے؟ امرو نے اس عورت سے پوچھا۔ میں ملکہ تورانیہ کی بہن ہوں اور یہ سر کٹا شیطان دیو ہے، اس عورت نے کہا۔ تو امرو بے اختیار چونک پڑا
کیونکہ وہ اس دیو کے خاتمے کے لیے تو یہاں آیا تھا، لیکن اس کا سر تو اس کی گردن پر موجود ہے، پھر یہ سر کٹا کیسے ہو گیا؟ عمرو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تو اس دیو نے اپنا ایک ہاتھ اپنے سر پر رکھا اور دوسرے ہی لمحے ایک جھٹکے سے اس نے اپنا سر کو اپنے گردن سے علیحدہ کیا اور ہاتھ کو ایک طرف بڑھا دیا۔ اب عمرو کے سامنے ایک سر کٹا دیو کھڑا تھا، جبکہ اس کی گردن اس کے اپنے ہاتھ میں تھی۔ اب مجھے یقین آ گیا ہے، اسی لیے تم اپنے سر کو واپس اپنی گردن پہ رکھ لو۔ عمرو نے کہا تو سر کٹے شیطان نے اپنا سر دوبارہ اپنی گردن پر رکھ لیا۔ دیکھو، میرا نام خواجہ عمرو عیار ہے، اسی لیے تم میری بات مان لو اور ملکہ تورانیہ کی بہن کو خود ہی آزاد کر دو، ورنہ پھر مجھے مجبوراً تمہاری گردن اصل میں کاٹنی پڑے گی۔ عمرو نے کہا تو سر کٹا شیطان بے اختیار کہکے لگانے لگا۔ تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو عمرو عیار، میں اس عورت کو لے جا رہا ہوں، سر کٹے شیطان دیو نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھایا اور ملکہ تورانیہ کی بہن کو گردن سے پکڑا اور گھسیٹتا ہوا واپس عمارت میں لے گیا۔ جب وہ دونوں عمرو کی نظروں سے غائب ہو گئے تو عمرو نے جلدی سے زنبیل میں سے بولنے والی گڑیا نکال لی اور اس کے سر پر انگوٹھا رکھ کر دبایا تو بولنے والی گڑیا کی آنکھیں زندہ انسانوں جیسی ہو گئیں۔ بولنے والی گڑیا، مجھے بتاؤ کہ سر کٹے شیطان کو کیسے ہلاک کیا جا سکتا ہے؟ خواجہ عمرو نے کہا۔ خواجہ عمرو کو بتایا جاتا ہے کہ اس سر کٹے شیطان کو ہلاک کرنے کے لیے خواجہ عمرو کو سرخ چونٹی سے مدد لینی پڑے گی۔ یہ سرخ چونٹی چونٹیوں کی ملکہ ہے اور اس میں ایسی خاصیت ہے کہ جب کسی کے کان میں گھس جائے تو اس کا دماغ چند لمحوں میں کھا جاتی ہے، اور جیسے ہی یہ دماغ کھاتی ہے وہ شخص پاگل سا ہو جاتا ہے اور اس کی ساری شیطانی طاقتیں غائب ہو جاتی ہیں اور پھر اسے آسانی سے ہلاک کیا جا سکتا ہے۔ بولنے والی گڑیا نے کہا۔ یہ سرخ چونٹی کہاں ہوگی؟ عمرو نے پوچھا۔ وہ یہیں موجود ہے، تم اسے آواز دو تو وہ سامنے آ جائے گی، لیکن تمہیں اس کی شرط ماننی پڑے گی، بولنے والی گڑیا نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھیں بے نور ہو گئیں۔ تو خواجہ عمرو نے اسے واپس اپنی زنبیل میں ڈال لیا اور پھر اس نے سرخ چونٹی کو پکارنا شروع کر دیا۔ میں حاضر ہوں خواجہ عمرو۔ اچانک عمرو کو ایک باریک سی آواز سنائی دی۔ عمرو نے ادھر غور سے دیکھا جدھر سے آواز آ رہی تھی تو خواجہ عمرو نے دیکھا کہ ایک پتھر کے اوپر تیز سرخ رنگ کی ایک چونٹی بیٹھی ہوئی تھی۔ عمرو نیچے بیٹھ گیا۔ اب وہ اس چونٹی کو زیادہ قریب سے دیکھ رہا تھا۔ تم سرخ چونٹی ہو؟ عمرو نے چونٹی سے کہا، حالانکہ اس چونٹی کا رنگ سرخ تھا اور عمرو بھی دیکھ رہا تھا کہ اس کا رنگ سرخ ہے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ وہ پوری تسلی کر لے۔ ہاں، اور میں چونٹیوں کی ملکہ ہوں، سرخ چونٹی نے جواب دیا تو عمرو کو یقین ہو گیا کہ یہی وہ سرخ چونٹی ہے جس کے بارے میں بولنے والی گڑیا نے بتایا ہے۔ سرخ چونٹی، میں چاہتا ہوں کہ تم اس سر کٹے شیطان دیو کے کان میں گھس جاؤ اور اس کا دماغ کھا جاؤ تاکہ اس کی شیطانی طاقتیں ختم ہو جائیں اور میں اسے ہلاک کر کے اس کے قبضے سے ملکہ تورانیہ کی بہن کو آزاد کر کے اپنے ساتھ طلسم ہوشربا لے جاؤں۔ خواجہ عمرو نے کہا، یہ سر کٹا شیطان واقعی بے حد ظالم دیو ہے اور وہ ملکہ تورانیہ کی بہن پر بہت ظلم کر رہا ہے، اسی لیے اسے معلوم ہے کہ اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ خواجہ عمرو بھی نہیں کر سکتا، اسی لیے وہ اپنی جگہ پر مطمئن ہے، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ اگر سرخ چونٹی اس کے کان میں گھس گئی تو چند لمحوں میں اس کا دماغ چٹک کر جائے گی اور پھر وہ آسانی سے ہلاک ہو جائے گا، لیکن میری ایک شرط ہے، سرخ چونٹی نے کہا۔ بتاؤ کیا شرط ہے؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ شرط یہ ہے کہ خواجہ عمرو، جب بھی تمہیں کسی مہم پر کوئی انعام ملے تو اس انعام کے وزن کے برابر غلہ چونٹیوں کو کھانے کے لیے دو گے، جہاں بھی تم چاہو۔ سرخ چونٹی نے کہا، لیکن میں غلہ کہاں سے لوں گا اور اسے کیسے تولوں گا؟ اس طرح تو انعام کے بارے میں سب کو معلوم ہو جائے گا۔ نہیں، میں تمہاری یہ شرط نہیں پوری کر سکتا، تم اس میں نرمی پیدا کرو، خواجہ عمرو نے کہا۔ چلو ایسا کرو کہ جب بھی تمہیں انعام ملے تم اپنے حساب سے
جتنا غلہ چاہو خواہ 2 دانے ہی کیوں نہ ہو چیونٹیوں کو ڈال دیا کرو گے۔ سرخ چونٹی نے کہا تو امرو اس کی شرط پر مان گیا کہ وہ سال میں 1-2 بار وہ ایسا کرے گا۔ ٹھیک ہے، تم جیسے کنجوس سے اتنی بات بھی غنیمت ہے، میں اب جا رہی ہوں۔ میں اس شیطان کا دماغ کھاؤں گی، اور جب یہ شیطان تمہیں باہر نکل کر ادھر ادھر پاگلوں کی طرح بھاگتا نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اس کا ذہن کھایا جا چکا ہے۔ سرخ چونٹی نے کہا، اور پھر پتھر سے اتر کر وہ امرو کی نظروں سے غائب ہو گئی۔ امرو وہیں ایک اونچے پتھر پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ پھر تقریباً 1 ساعت بعد وہی سرکٹا دیو عمارت سے باہر نکلا تو اس نے واقعی پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیا۔ امرو سمجھ گیا کہ سرخ چونٹی اپنا کام کر چکی ہے۔ اس نے زنبیل میں سے تیر کمان نکال لی، اور پھر اس نے کمان میں تیر جوڑا اور ادھر ادھر دوڑتے ہوئے سر کٹے شیطان دیو کے سینے کا نشانہ لے کر تیر چھوڑ دیا۔ سائیں کی آواز کے ساتھ ہی تیر سیدھا سر کٹے شیطان دیو کے سینے میں اتر گیا۔ سر کٹے شیطان نے چیخ ماری اور ایک دھماکے سے زمین پر گر کر وہ بری طرح تڑپنے لگا، اور پھر تھوڑی دیر تک تڑپنے کے بعد وہ ہلاک ہو گیا۔ تو امرو نے آگے بڑھ کر اس کے سینے میں موجود تیر باہر نکالا، اور پھر اسے اور کمان کو اپنی زنبیل میں رکھ کر وہ عمارت کی طرف بڑھا۔ وہاں ملکہ تورانیہ کی بہن ایک کمرے میں موجود تھی۔ جب امرو نے اسے بتایا کہ اس نے سر کٹے شیطان کو ہلاک کر دیا ہے تو حیران رہ گئی، اور پھر جب باہر آ کر اس نے اس کی لاش دیکھی تو اسے امرو کی بات پر یقین آ گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ ملکہ تورانیہ کی بہن نے کہا تو امرو نے اسے سرخ چونٹی کے ساتھ ہونے والی بات چیت بتا دی، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ کس طرح سرخ چونٹی نے سر کٹے شیطان کے کان میں داخل ہو کر اس کا دماغ کھا لیا، اور سر کٹا شیطان پاگل ہو گیا، اور اس کی شیطانی طاقتیں ختم ہو گئیں اور وہ ہلاک ہو گیا۔ بہت بہت شکریہ خواجہ امرو، تم واقعی عظیم آدمی ہو۔ جس کام کو بڑے بڑے طاقتور جادوگر بھی سر انجام نہ دے سکے، تم نے یہ کام انتہائی آسانی سے سر انجام دے دیا۔ ملکہ تورانیہ کی بہن نے کہا تو امرو بے حد خوش ہوا، اور پھر اس نے ملکہ تورانیہ کی بہن کو ساتھ لیا اور سنہری چپلوں کی مدد سے دوبارہ طلسم ہوش ربا کی سرحد پر پہنچ گیا۔ اس کے بعد وہ دونوں اس اڑن تخت پر بیٹھ کر شاہی دربار میں پہنچ گئے۔ جب ملکہ تورانیہ اور شہنشاہ افراسیاب کو اطلاع ملی کہ امرو کامیاب لوٹا ہے تو وہ سب بے حد خوش ہوئے۔ ملکہ تورانیہ نے اپنے طور پر خواجہ امرو عیار کا شکریہ ادا کیا اور اسے بھاری انعام دیا۔ پھر سردار جارش بھی آ گیا۔ اس نے بھی سر کٹے شیطان کا خاتمہ کرنے پر خواجہ امرو کو شاباش دی۔ اب تم دوسری شرط بتاؤ سردار جارش، امرو نے کہا۔ دوسری شرط بہت آسان ہے، لیکن پہلے خزانہ منگوا لو، سردار جارش نے کہا، اور اس نے شہنشاہ افراسیاب سے درخواست کی تو شہنشاہ افراسیاب نے خزانہ امرو کے سامنے ڈھیر کرنے کا حکم دے دیا، اور ایک بار پھر وہی خزانہ امرو کے سامنے پہنچ گیا، جسے دیکھ کر امرو کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ یہ خزانہ تم حاصل کر سکتے ہو خواجہ امرو، اگر تم وعدہ کرو کہ آئندہ کسی جادوگر کو ہلاک نہ کرو گے، سردار جارش نے کہا۔ تم نے غلط شرط بتائی ہے سردار جارش، میں صرف ظالم جادوگروں کو ہلاک کرتا ہوں، عام جادوگروں سے میں کبھی نہیں لڑتا۔ اسی لیے اگر تم اس شرط میں یہ بات شامل کر لو کہ میں عام جادوگروں کو ہلاک نہیں کروں گا تو پھر میں یہ شرط مان لیتا ہوں، ورنہ نہیں، امرو نے کہا۔ نہیں، ہماری شرط کے مطابق وعدہ کرنا ہوگا، ورنہ یہ خزانہ تمہیں نہیں مل سکتا۔ سردار جارش اپنی بات پر اڑ گیا۔ اب تو خواجہ امرو کی جان پر بن گئی۔ اس قدر بڑا خزانہ جو 7 بادشاہوں کو تو کیا 7,000 بادشاہوں کے خزانے سے بھی بڑا تھا، وہ چھوڑ بھی نہ سکتا تھا، اور شرط ماننے کا مطلب بھی اس کی ہلاکت تھی، کیونکہ اس طرح سردار امیر حمزہ کی بھی خلاف ورزی ہوتی اور آئندہ کے لیے اسے کوئی دولت بھی نہ ملتی۔ سنو سردار جارش، ایک اور کام ہو سکتا ہے۔ امرو نے چند لمحے سوچنے کے بعد ایک بار پھر اپنی عیاری سے کام لیتے ہوئے کہا۔ کیا کام؟ سردار جارش نے چونک کر کہا۔ میں یہ شرط اس صورت میں تسلیم کرتا ہوں کہ یہ کہہ دو کہ میں کسی جادوگر کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے۔ امرو نے کہا،
ہاں یہ تو بات سچ ہے، ہمیں بھی معلوم ہے، سردار جارش نے کہا، اور شہنشاہ افراسیاب نے بھی اس کی تاکید کر دی۔ تو امرو بے حد خوش ہوا، کیونکہ اس نے انہیں اپنی عیاری کے جال میں پھنسا لیا تھا۔ تو پھر مجھے یہ شرط منظور ہے، امرو نے کہا۔ تو سردار جارش اور شہنشاہ افراسیاب دونوں خوشی سے اچھل پڑے۔ وعدہ کرو کہ تم کسی جادوگر کو ہلاک نہیں کرو گے، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی جادوگر کو ہلاک کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی رضا سے ہوتا ہے، امرو نے کہا۔ نہیں، جو الفاظ میں نے کہے ہیں وہی دہراؤ، شہنشاہ افراسیاب نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں کسی جادوگر کو ہلاک نہ کروں گا، امرو نے کہا۔ تو شہنشاہ افراسیاب اور سردار جارش خوش ہو گئے، اور پھر سارا خزانہ امرو کو مل گیا۔ امرو نے خوشی خوشی سارا خزانہ اپنی زنبیل میں ڈالا، اور پھر شہنشاہ سے اجازت لے کر وہ طلسم ہوشربا کی سرحد سے باہر آ گیا۔ پھر وہاں سے وہ سیدھا اپنے ملک میں واپس آ گیا، جہاں سردار امیر حمزہ اس کے منتظر تھے۔ جب انہیں امرو کی آمد کی اطلاع ملی تو انہوں نے اسے اپنے خاص خیمے میں طلب کر لیا، اور امرو وہاں پہنچ گیا۔ ہاں کیا رہا، کیا دوستی ہو گئی؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا۔ ہاں سردار، امرو نے جواب دیا۔ کیا وعدہ کیا تم نے؟ سردار امیر حمزہ نے پوچھا تو امرو نے بتایا۔ اور پھر تو تم نے غلطی کی ہے، پھر تو تم آئندہ کسی جادوگر کو ہلاک نہ کر سکو گے، سردار امیر حمزہ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ سردار، مجھ میں کہاں ہمت ہے کہ میں کسی کو ہلاک کر سکوں؟ موت زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، بندہ تو کوشش کرتا ہے، اور میں نے کوشش نہ کرنے کا وعدہ تو نہیں کیا، امرو نے کہا۔ لیکن کیا یہ بات وہ جادوگر بھی تسلیم کرتے ہیں؟ سردار امیر حمزہ نے کہا۔ ہاں سردار، میں نے ان سے پہلے یہ بات تسلیم کروائی پھر وعدہ کیا، امرو نے کہا۔ تو سردار امیر حمزہ اس کی عقل مندی پر بے حد خوش ہوئے، اور انہوں نے بھی اسے بے پناہ انعام دیا۔ اب تو امرو کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس وقت اس کی زنبیل میں اتنا خزانہ موجود تھا کہ پوری دنیا کے کسی آدمی کے پاس اتنا خزانہ نہ ہو سکتا تھا۔ ختم شد۔